بانیان اعضاء کے مرحومین، اس ٹرسٹ کے بانی سید ارشاد حسین اور آپ سب کے اور میرے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف تلاوت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے سلام تھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علی آئی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم حافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ تجربہ پیش خدمت ہے۔ معبود محافظ بن جا اپنے ولی حضرت حجت ابن الحسن العسکری کا، ان پر تیری رحمتوں کا نزول ہو، ان کے آبائے طاہرین پر اس لمحے اور ہر آنے والے لمحے میں بن جا ان کا محافظ، نگہبان، نگران، حامی، مددگار، پیشوا، یہاں تک کہ روح عرض پر انہیں حکومت ملے اور تا دیر عرصہ وہ اس پر قائم رہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر نزول رحمت فرما اور ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سراج السالکین مصباح المقربین نبی حرمین امام قبلتین محبوب رب المغربین اور رب المشرقین جد حسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات وعلی لعنت الدائمۃ القوم الظالمین۔ عزیزان گرامی قدر، مسلسل سلسلہ گفتگو عصر ظہور اور ہماری ذمہ داریاں، مختلف ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا۔ 51 ذمہ داریاں وارد ہوئی ہیں کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں مومنین کا فرض بنتا ہے کہ آقا و مولا سے توسل و تمسک اور معرفت حاصل کرنے کے لیے 51 ذمہ داریاں ہیں۔ 51 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 51 پوری کی پوری نہ صحیح، اگر کچھ ذمہ داریاں بھی انسان ادا کر سکے تو آقا مولا کا حق جو ہر شخص کی گردن پر ہے وہ ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کل کی گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری یہ ہے کہ آقا و مولا کے مامنین دوستوں کے لیے بھی دعا کی جائے، آقا و مولا کے مامنین، نائبین، لشکریوں کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اور ایک اور ذمہ داری میں ہے کہ ان نائبین کے لیے درود بھی بھیجا جائے۔ لہذا امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے قائم علیہ السلام کی غیبت کے دوران ایسے علماء موجود نہ ہوتے جو الہی حجتوں کے ذریعے امام علیہ السلام کی طرف دعوت دینے والے، رہنمائی کرنے والے، ان کے دین کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ضعیف الاعتقاد بندوں کو شیاطین کے شر سے، ناصبوں کے شر سے، شیطان کے جال سے بچانے والے، تو کوئی ایک بھی دین اسلام پر باقی نہ رہتا اور مرتد ہو جاتا۔ یہی وہ علماء ہیں جو کشتی کی ناخدائی کو اپنے ہاتھ میں اس طرح سے لے لیتے ہیں۔ یہی وہ علماء ہیں جو ضعیف الاعتقاد شیعوں کی رہبری کو اپنے ہاتھ میں اس طرح سے لے لیتے ہیں جس طرح سے کشتی کا ناخدا اپنی کشتی کو
لے لیتا ہے۔ یہی وہ علماء ہیں جو پروردگار عالم کے حضور بلند ترین مقام رکھتے ہیں۔ یہی وہ علماء ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نائبان امام زمانہ اجل تعالیٰ فجر شریف ہے، اور یہی وہ علماء ہیں جن کی وجہ سے آج 1% بھی یہ دین تبدیل نہیں ہوا۔ یہ یاد رہے کہ جو ظاہری طور پر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ پریشانیاں وہ آتی رہتی ہیں تاریخ میں، اور وہ مسئلے حل ہوتے رہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اونچ نیچ ہے جو چلتی رہتی ہے۔ اس وقت میں ڈاکٹر یوسف گرایا کو پیش کرنا چاہوں گا۔ مصر سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر، مکتب اہل سنت کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر سے آپ نے پی ایچ ڈی کی۔ ریکارڈ پر یہ بات ہے، 2 دفعہ خود میں نے سنا ان سے، انہوں نے کہا کہ میری تمام فقہوں پر ریسرچ ہے، خود میں فقہ حنفی سے ہوں، فقہ حنفی مالکی شافعی تمام فقہوں پہ ان کو دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کئی دفعہ چیلنج کیا اور اس کا جواب نہیں ملا۔ کیا چیلنج کیا انہوں نے؟ پہلے تو تعریف کی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل کی کہ ان کا کام زبردست تھا، ان کی بہت قربانیاں وغیرہ وغیرہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے بعد جو ان کے جانشین آئے وہ جامع الشرائط نہیں تھے، ان میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی تھیں جو ان ائمہ اہل سنت میں تھی، لہٰذا یہ فقہ تبدیل ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے فقہ حنفیہ اتنے فیصد تبدیل ہو گئی، فقہ مالکی شافعی حنبلی اتنے فیصد تبدیل ہو گئی۔ ریکارڈ پر بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کئی بار چیلنج کیا مگر میری بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، دنیا میں ایک فقہ ایسی ہے جو 1% بھی تبدیل نہیں ہوئی، اور وہ ہے فقہ جعفریہ۔ اب آپ دیکھیں کہ خود فقہ حنفیہ پر ہوتے ہوئے ایک عالم جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، جو پی ایچ ڈی ہے جامعہ ازہر مصر سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام فقہ تبدیل ہوتی چلی گئی، ہاں ایک فقہ ایسی ہے جو 1% بھی تبدیل نہیں ہوئی، اور وہ فقہ جعفریہ ہے۔ تو اب 12ویں امام غائب ہے، دنیا دشمن ہے، سب حالات آپ کے سامنے ہیں، تو یہی وہ نائبان امام زمانہ اجل تعالیٰ فجر شریف ہیں جن کی قربانیوں کے باعث، جن کی زحمتوں کے باعث آج دین صحیح سلامت ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور یہی وہ مجتہدین ہیں جو ڈھال ہیں دشمن کے سامنے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بس نہیں چل رہا ان کا، اور تمام کامیابیاں کامرانیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور وقت یہاں تک آ گیا کہ اب وقت ظہور نزدیک سے نزدیک تر ہے، اور یہ سارا سلسلہ اپنے اختتام تک پہنچنے کے قریب ہے۔ لہٰذا ہم ذکر کر رہے ہیں ان ہستیوں کا جو نائبان امام زمانہ اجل تعالیٰ فجر شریف ہے۔ سن 329 ہجری کو کے سال کو سلاسل النجوم کہا گیا، ستاروں کے ٹوٹنے کا سال۔ 329 ہجری کو ستاروں کے ٹوٹنے کا سال کہا تاریخ نے۔ اس میں آسمان سے بھی بڑے بڑے ستارے ٹوٹ کر گرتے ہوئے لوگ دیکھتے رہے، اور بہت بلند و بالا قد و قامت کے علماء کرام بھی اس دنیا سے 329 ہجری میں گئے۔ خود علی بن محمد سمری جو چوتھے نائب امام زمانہ اجل تعالیٰ فجر شریف تھے، زمانہ غیبت صغریٰ میں 4 نائبان امام زمانہ تھے، یہ کے بعد دیگرے۔ لہٰذا 329 ہجری آپ کے دنیا میں جانے سے 6 دن پہلے ایک توقیع مبارک آئی۔ توقیع مبارک آقا و مولا کے لکھے ہوئے احکامات ہوتے تھے، اسے توقیع مبارک کہا جاتا ہے، جس میں کہا کہ اے علی محمد سمری، اب اپنے معاملات کو سمیٹ لو، آج سے 6 دن کے بعد ٹھیک تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اور بھی کچھ اس میں آگاہی تھی، لہٰذا سن 329 ہجری سے ہی غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 329 ہجری ہی
جناب محمد یعقوب کلینی، کل میں نے تفصیلات بیان کی، ان کے وصال کا سال ہے، اور 329 ہجری علی بن محمد سمری نائب آخر بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں، اور انہوں نے کہا کہ خدا رحم کرے علی بن بابویا کمی پر۔ وہ جملہ جو کسی کے مرنے پر کہا جاتا ہے کہ خدا رحمتوں کا نزول کرے اس پر، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو زندہ ہے، آپ ایسا جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب یہ بغداد میں ہے، وہ قم میں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی ان کا انتقال ہوا، ابھی ان کا انتقال ہوا، خدا ان پر رحمت کرے۔ لوگوں نے وہ وقت اور تاریخ لکھ لیا۔ چند ہفتوں کے بعد جب قافلے قم سے آئے تو پتہ چلا کہ علی بن بابویا قمی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پوچھا کس وقت، کب؟ تو وہ وہی دن، گھڑی اور وقت تھا جو جناب علی بن محمد سمری نے بتایا تھا۔ یہ بہت عظمتوں کے مالک تھے، یہ سردار تھے قم کے، اور بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ ایک خط آقا مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے نام تاریخ میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ خط کا آغاز مولا کیسے فرما رہے ہیں یا شیخی، شیخ یعنی سردار، اے میرے سردار، وقت کا امام کہہ رہے ہیں اے میرے سردار، یا معتمدی یا مجتہدی یا فقیہی، اے میرے سردار، اے فقیہ، اے مجتہد، پروردگار عالم تیری اولاد کو صالحین میں سے قرار دے۔ پھر اس خط میں وصیتیں ہیں، 15 کے قریب وصیتیں جو آپ نے کی گئی۔ آخری 2 وصیتیں جو ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ وصیت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کی تھی، اس لیے میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ نماز شب کو حقیر مت جانو، نماز شب کو حقیر مت جانو۔ جہاں تک ہو سکے ہمارے شیعوں کو بتا دو کہ نماز شب کو ترک نہ کریں، اگر نماز شب کو ترک کریں گے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آخری وصیت اس میں سے انہوں نے یہ فرمائی کہ افضل عبادت انتظار فرج قائم آل محمد ہے۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ اب یہ صاحب اولاد نہیں تھے، یہ وقت کے امام کہہ رہے ہیں کہ خدا تجھے تیری اولاد کو صالحین میں سے قرار دے، اور صاحب اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا جناب حسین بن روح، تیسرے نائب، سب سے طویل عرصہ انہی کا ہے، پہلے جناب سعید بن محمد، دوسرے محمد بن سعید، تیسرے یہ جناب حسین بن روح، اور چوتھے میں نے عرض کیا علی بن محمد سمری۔ تو جناب حسین بن روح کا زمانہ تھا، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ خود میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ایک قاصد یہ خط لے کر گیا، جناب حسین بن روح سے ملا، انہوں نے کہا کہ آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ زمانہ غیبت صغریٰ میں طریقہ یہ تھا کہ نائبین خط وصول کرتے، خمس کی رقم وصول کرتے، خطوط کے جوابات اور رسیدیں مولا اپنے دست مبارک سے جاری فرماتے تھے۔ تو جناب حسین بن روح نے کہا کہ 3 دن کے بعد جواب آئے گا، جو جواب آئے گا وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ 3 دن کے بعد جو جواب آیا اس میں لکھا تھا کہ پروردگار عالم، پھر وہی بات کہ تیری اولاد کو صالحین میں سے قرار دے، یہ جو تمہاری چچا زاد بہن ہے اس سے تمہاری کوئی اولاد نہ ہوگی، عنقریب دلیم ایک عراق میں علاقے کا نام ہے، عنقریب ایک دلیمی کنیز تمہیں ملے گی، اس سے تمہارے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھنا، ایک کا نام حسین رکھنا، دونوں فقیہ ہوں گے، دونوں سے دنیا بہت فیضیاب ہوگی۔ ہم نے پروردگار عالم سے دعا کر دی ہے، ہم نے پروردگار عالم سے دعا کر دی ہے۔ اسی طرح سے ہوا، 2 بیٹے پیدا ہوئے، نام محمد رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا، البتہ ایک تیسرا بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام حسن تھا۔ دونوں فقیہ، دونوں مجتہد، اور جب ابھی یہ کم سن تھے، بچے تھے، اور ساری جتنی کتابیں بھی انہوں نے لکھی اس میں فخر کیا اور ساری زندگی فخر کرتے رہے کہ ہم وہ ہیں جو دعائے امام زمانہ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم وہ ہیں جن کا نام بھی آقا و مولا امام زمانہ نے خود رکھا ہے
ساری اور اتنے ذہین تھے کہ اہل قم فخر کیا کرتے تھے، اور جب بھی کسی استاد کے پاس جاتے اور وہ ذہانت دیکھتا تو فوراً کہتا تم وہ تو نہیں ہو جو دعائے امام زمانہ سے پیدا ہوئے، تم وہ تو نہیں جن کا نام بھی آقا و مولا امام زمانہ نے رکھا ہے۔ لہٰذا یہ جناب محمد کہلائے شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ آپ نے بہت نام سنا ہوگا شیخ صدوق۔ اب دیکھیے چونکہ زمانہ غیبت کبریٰ ہے اور اب مجتہدین کی علماء کی ضرورت ہے، اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے سردار، اے فقیہ، اے مجتہد، وقت کا امام ہوتے ہوئے مجتہد کو در حقیقت ہمیں بتانے کے لیے تھا کہ مجتہد کی عظمت کیا ہے، کیونکہ زمانہ غیبت کبریٰ میں اب دین کا دفاع کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مجتہد ہے۔ لہٰذا ان کی عظمتوں کو انہوں نے نکھارا اور بتایا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ان کے 200 سے زیادہ استاد تھے، اور آپ دیکھیے کہ خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی مدد سے 300 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ 300 کتابوں کا اس زمانے میں لکھنا کیا مطلب ہے؟ دن رات انہوں نے ایک کر دیے۔ 220 کتابیں آج بھی موجود ہیں، 220 کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اور تذکرۃ الفقہاء پروردگار عالم نے یہ سعادت دی کہ ان مجتہدین کے حالات زندگی کو قلم بند کیا۔ ان میں سے 180 کتب کے نام بھی 180 غالباً اس کتاب میں موجود ہیں، 180 کتابوں کے نام موجود ہیں۔ بہت اچھی کتابیں، بہت ہی ضرورت کی کتابیں ہیں جس سے دنیا آج بھی مستفیض ہو رہی ہے۔ آپ کے بہت سارے واقعات ہیں لیکن مجھے صرف اشارے کر کے چلنا ہے۔ آپ سن 305 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن ایک انگریز مصنف ڈونالن وہ کہتا ہے 308 ہجری، جنہوں نے آپ کی زندگی پر تحقیق کی 308 ہجری۔ ہمارے لوگوں نے کہا قم میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، مشہد ان کی والدہ معظمہ گئی تھی اور مشہد مقدس میں آپ پیدا ہوئے۔ قم میں آپ نے اپنی تعلیم وغیرہ کی اور پھر آپ اپنی تبلیغ وغیرہ میں چل پڑے۔ یہ یاد رہے کہ نشاپور امام رضا علیہ السلام کے جب وہاں سے گزرے اور رہے کچھ دیر تو تشیعوں کا مرکز اس زمانے میں نشاپور تھا۔ نشاپور جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ غیبت کے بارے میں لوگوں کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ نے طے کیا کہ جب تک ان کے عقائد کو میں ٹھیک نہ کروں اس شہر میں رہوں۔ کچھ دیر باہر رہے، پھر ان کو پتہ چلا کہ بخارا سے ایک بہت بڑے عالم نجم الدین آئے ہیں۔ یہ ان سے ملنے کے لیے قم گئے تو دیکھا کہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی اور شب و روز کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ ایک دن دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر بخارا میں ایک بہت بڑا فلسفی ہے اور اس نے یہ بحث کی اور کیوں غائب کیا آقا و مولا امام زمانہ کو پروردگار عالم نے، مصلحت کیا تھی اور اتنی طویل عمر ہوگی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی شکوک و شبہات کا انہوں نے اظہار کیا۔ میں نے ان کو آیات قرآنی سے ثابت کیا، احادیث سے ثابت کیا، مگر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے قم کے لوگوں کو آگاہ کیا، میں نے اسی طرح سے مختلف لوگوں کو بتایا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور اب اتنے بڑا عالم بھی اگر شکوک و شبہات کا شکار ہے تو میں کس کس کو سمجھاؤں اور کس کس کو بتاؤں؟ کہتے میں سوچتا رہا، گریہ بھی کرتا رہا، اور اسی اثناء میں رات ہو گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایام حج ہے، میں حج کر رہا ہوں۔ جب میں نے اپنے 7 طواف پورے کر لیے اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دے کر حجر اسود کی دعا پڑھنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک ذیشان شخصیت ہے جس کے چہرے کے نور سے تمام حرم معطر ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہی میرے آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف ہے۔ میں نے قدم بوسی کی تو کہا کہ اے محمد، اے شیخ صدوق، کیوں اتنے پریشان ہو، کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ ہمارا حق ادا کرو، تمہاری گردن پر ہمارا حق ہے۔ انہوں نے کون سا؟ کہا کہ دیکھو تم ہماری دعا سے پیدا ہوئے، ہم نے نام بھی تمہارا رکھا ہے، ہمارے بارے میں ایک کتاب لکھو۔ اب دیکھیے یہ پہلی کتاب ہے
جو آقا و مولا خود لکھوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں آپ کا ذکر کیا ہے، تو مولا نے فرمایا اس طرح سے نہیں کہ ایک کتاب میں ایک باب یا 8-10 احادیث بیان کر دی، انبیاء کی غیبت سے ہماری غیبت کو ثابت کرو، دنیا کے طول عمر لوگوں کا 200 سال 400 500 900 سال ان کا ذکر کرو اور ہماری غیبت کو ثابت کرو۔ بس آنکھ کھلی، سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا نے مسئلہ حل کر دیا۔ اکمل الدین آج بھی موجود ہے، اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے، اس کے پیش لفظ میں بھی سارا واقعہ آپ نے خود لکھا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ 380 ہجری آپ کا یوم وصال ہے، اور شہر رے میں آپ دفن ہوئے حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے کے قریب۔ اب آپ دیکھیے کہ سیلاب آیا، جب آج سے تقریباً 200 برس پہلے سیلاب آیا، 875 برس گزر چکے ہوئے تھے آپ کو دفن ہوئے ہوئے۔ کتنے؟ 875 برس گزر چکے۔ انتہائی شدید سیلاب آئے، تہہ خانے میں قبریں تھیں، قبرستان تہہ خانے میں تھا، لہٰذا تمام قبریں جو ہیں وہ آب برد ہو گئی، پانی قبر بہا کر لے گیا، اور لوگوں نے کہا کہ قبر بھی نکل گئی اور لاش بھی نکل گئی، تو بدن اقدس اسی طرح سے تر و تازہ تھا۔ فتح علی کا زمانہ تھا، حکمران تھا، یہ جب معززین کے ساتھ آیا تو دیکھا کہ کفن بھی نکل گیا ہے، جس میں اقدس جو ہے تر و تازہ ہے، اور پوشیدہ حصے برہنہ نہیں ہے۔ کیوں برہنہ نہیں ہے؟ مکڑی نے جالا بن دیا تھا، مکڑی نے جالا بن دیا تھا۔ اب دیکھیے مکڑی کا جالا دو ہی جگہ نظر آتا ہے، یا غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، یا شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا بدن ڈھانپنے کے لیے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو نائبان امام زمانہ جل تعالیٰ کا جشن۔ آپ کے بہت سارے شاگرد تھے، اور ان میں سے ایک نامور شاگرد جو ہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اہل سنت نے لکھا کہ جتنی دیر شیخ مفید زندہ رہے ہم چین کی نیند نہ سو سکے، اور پھر یہ بھی انہوں نے لکھا کہ قیامت تک کے شیعوں پر شیخ مفید کا احسان رہے گا۔ کیوں؟ کیا خدمات ہیں آپ کی؟ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب تشیع حالت تقیہ میں تھی، آپ نے مناظرے کو اپنا موضوع قرار دیا، اور تقیہ حالت تقیہ سے تشیع کو نکالا ہے، تشیع کو عظمت عنایت کی ہے آپ نے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے۔ اور اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارا منبر ان مجتہدین کو جو نائبان امام زمانہ ہیں، جن کی اتنی عظمتیں ہیں، ان پر کیچڑ اچھالنے کی انتہا کی جا رہی ہے، اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ شیخ مفید ہے۔ اب شیخ مفید نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کا تو نہیں بگاڑا، البتہ یہودیوں کا بگاڑا ہے، MI6 کا بگاڑا ہے، ان لوگوں کو، اس گروہ کا جن کا مقصد کچھ اور ہے، ان کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ سب سے بڑی دشمنی شیخ مفید کے ساتھ یہ ہے، اور سب سے بڑی بدقسمتی مسلمانوں کی اور مسلمانوں میں سے شیعوں کی یہ ہے کہ وہ ڈالر و درہم و دینار کے عوض ان کے پیروکار بن گئے ہیں، ان کے چیلے بن گئے، ان کے اعلیٰ کار بن گئے۔ لیکن اب وقت دور نہیں ہے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے میں انشاءاللہ کچھ وقت باقی نہیں ہے۔ ان کے والد کا لقب معلم تھا، اور یہ بہت علم دوست تھے۔ یہ بغداد سے 35 کلومیٹر دور ایک قصبے میں دور سے آ کر آباد ہوئے کہ بیٹا ان کا تعلیم حاصل کرے، اور ابھی عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ ایسے ایسے سوال اپنے اساتذہ سے کر دیتے تھے کہ اساتذہ پریشان ہو جاتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب استاد کا پتہ نہیں چلتا تھا کیا عقیدہ ہے۔ شیعہ مسلک شیعہ کے امامیہ مسلک اہل سنت کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے چلے جاتے تھے، اور اسی طرح سے اہل سنت اہل تشیع کے ساتھ، اس لیے کہ حالت تقیہ تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا تھا کہ کون کس مسلک سے ہے۔ تو ایک دن اپنے ان کے استاد سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو کہا جاؤ عیسیٰ رمانی کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ رمانی جو علم کلام کا سب سے بڑا ماہر تھا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ان کا درس کہاں ہے، تو کہا کہ جاؤ
میرے شاگرد تمہیں چھوڑ آئیں گے. اب وہ بہت بڑا درس تھا, 300-400 شاگرد تھے. سب سے آخر میں جگہ ملی, ایک قدم آگے آگے بڑھتے ہوئے عیسیٰ رحمانی کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. اسی وقت دربان آیا اور اس نے کہا کہ ایک شخص بصرہ سے آیا, آپ سے ملنا چاہ رہا ہے. اس نے کہا کہ طالب علم ہے کیا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا اچھا بھیجو. کیونکہ دوسرے شہر سے آیا تھا. عیسیٰ رحمانی نے اٹھ کر استقبال کیا, حال و احوال پوچھا, اور پھر اس نے ایک مسئلہ پیش کر دیا. علم حدیث کی 2 اصطلاحیں ہیں, درایت اور روایت. ذہن میں رہے, درایت اور روایت. درایت ہے ایک واقعے کو جس کو چشمدید گواہ موجود ہو, جسے انکار ممکن نہ ہو, اور روایت ہے کانوں سنی سنائی بات. اور روایت پر درایت کو فوقیت حاصل ہے. اور سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ حدیث غدیر کے بارے میں بتائیں. تو عیسیٰ رحمانی نے کہا حدیث غدیر ایک روایت ہے. سرور دو جہاں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, جبکہ حدیث غار جو ہے وہ درایت ہے. ایک واقعہ ہوا, سب نے دیکھا, رسول اکرم اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی, وہ سارا واقعہ معلوم ہے. لہٰذا درایت فوقیت حاصل ہے روایت پر درایت. یعنی غدیر کا انکار کر دیا اور حدیث غار کو افضلیت دے دی. یہ کہتے ہیں اگرچہ ابھی میں نوجوان تھا, میرا خون کھول اٹھا. یہ اٹھ کھڑے ہوئے سوال کرنے کے لیے, تو عیسیٰ رحمانی نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گئے. اب تھوڑی چیمیں گوئیاں شروع ہوئی تو کہا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امام عادل کے خلاف جنگ کرے تو آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اسے کہا کافر ہے, مشرک ہے. پہلے کہا کافر ہے, پھر کہا مشرک ہے. تو فوراً کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا؟ کہا کہ ولی خدا تھے, امیر المومنین تھے. فتویٰ تو پہلے لے لیا, دیکھیے ذہانت دیکھیے. تو جب کہا نا کہ امیر المومنین تھے, ولی اللہ تھے, تو فوراً کہا کہ جو لوگ ان کے خلاف میدان جنگ میں اترے ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو عیسیٰ رحمانی نے فوراً کہا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی, ان کی توبہ قبول ہو گئی. انہوں نے فوراً کہا بس عیسیٰ رحمانی, ان کی توبہ روایت ہے, کانوں سنی سے نہیں برات, اور وہ درایت ہے. میدان جنگ میں اترنا درایت ہے. سب نے دیکھا کہ میدان جنگ میں علی علیہ السلام کے خلاف اترے, اور ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ درایت کو فوقیت حاصل ہے روایت پر. ان کی توبہ تو کانوں سنی سنائی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں قبول ہو گئی. سروں پر پرندے بیٹھ گئے. 300-350 بندوں کے سروں پر عیسیٰ رحمانی اٹھ کر اندر چلا گیا. جب آیا تو ایک خط لکھ کر لایا اور کہا یہ اپنے استاد کو دے دینا. یعنی کیا مقصد یہ تھا کہ اب تم جاؤ یہاں سے, تمہارے سوال کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. لہٰذا یہ مسکراتے ہوئے اپنے استاد کے پاس گئے تو کہا ضرور کچھ کر کے آئے. انہوں نے کہا یہ خط دیا ہے. انہوں نے اس پہ لکھا تھا کہ یہ نوجوان قیامت تک کے لیے مفید ہوگا. یہ مفید کا لقب مخالفین نے دیا, یہ قیامت تک مفید ہوگا. اسی قسم کا اور ایک واقعہ ہے جس کی اطلاع پہنچی عباسی خلیفہ تک. اس کا وزیر اعظم محب تھا, وزیر. اس نے تحفے میں ایک گھوڑا دیا جس کی لگام سونے کی تھی, زین بھی بہت قیمتی تھی, اور 100 سرخ دینار دیے. سرخ دینار قیمت میں دوسرے دینار سے 10 گنا زیادہ تھے. اور کہا کہ شیخ مفید بغداد میں اپنا مدرسہ قائم کرو, میں اس کے لیے 5 من گوشت اور 10 من روٹیاں روزانہ دوں گا. کتنا بڑا مدرسہ ہوگا. اب یہ مدرسہ قائم ہوا, مدرسہ بغداد, پہلا فقہ جعفریہ کا مدرسہ بغداد میں قائم ہوا. اب آپ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد. ایک دن خواب میں دیکھا کہ مدرسے کا صدر دروازہ کھلا, سیدہ کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, امام حسن اور حسین بچپن کی حالت میں دونوں انگلیوں سے پکڑا ہوا, انگلیاں لگائے ہوئے, شیخ کے سامنے آ کر بی بی پاک تشریف فرما ہوئی اور کہا شیخ
میرے دونوں بیٹوں کو فقہ کی تعلیم دو. بس نیند کھل گئی. جیسی نیند کھلی گریہ کرنا شروع کیا. کہا کہ میری بساط، میری مجال، میں حسنین شریفین کو میں پڑھاؤں، میں ان کو ضرور مجھ سے غلطی ہو گئی، ضرور میں مغرور ہو گیا. گریہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور طے یہ کیا ہے کہ کل سے میں درس نہیں دوں گا صبح سے. اب صبح یہ شاگرد آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں. مجبوراً اٹھ کر گئے بھاری قدموں سے، اپنی مسند پر بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے صدر دروازہ کھلا درس کا، اور ایک سید زادی بی بی دو اپنے بیٹوں کو انگلی سے لگائے ہوئے سامنے آ کر تشریف فرما ہوئی اور کہا کہ اے شیخ میرے دونوں بیٹوں کو فقہ کی تعلیم دو. جیسے ہی یہ کہا نا انہوں نے رونا شروع کیا. وہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ فقہ کی تعلیم دیں اور آپ گریہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اب پتہ چلا شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا ان بچوں کی سفارش کے لیے آئی تھی. ایک بنے سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ اکٹھی کی، سید رضی، اور دوسرے بنے سید مرتضیٰ علم الہدا. یہ بی بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 7ویں پشت سے یہ سیدزادی تھی. اب آپ دیکھیے کہ مجتہدین کی سرپرست اعلیٰ کون ہے؟ خود بی بی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں. کہیں مجتہد کے لیے قلم دعات لا رہی ہے، کہیں کچھ. لہٰذا مخالفین ہوش کے ناخن لیں کہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں، جنہیں تائید معصومین حاصل ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے، یہ میں نے کہا نا سید مرتضیٰ علم الہدا. یہ علم الہدا کا لقب کس نے دیا؟ عباسی وزیر اعظم بیمار ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے، موذی مرض تھا، لا علاج مرض تھا. اس نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے توسل کیا. مولا کی تشریف آوری ہوئی اور کہا کہ جب تک میرا بیٹا علم الہدا تمہارے لیے دعا نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ علم الہدا آپ کا کون سا بیٹا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، سید مرتضیٰ علم الہدا. اب نیند کھل گئی. انہوں نے عباسی وزیر اعظم نے خط لکھا اور علم الہدا کا لقب سے یاد کیا. اب انہوں نے جب خط دیکھا تو آگ بگولا، انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ تو معصوم کا لقب ہو سکتا ہے. اور خط کا سخت جواب دیا کہ خبردار آئندہ مجھے اس لقب سے، تم کون ہو یہ لقب دینے والے؟ یہ تو معصوم کا لقب ہو سکتا ہے. اب جب یہ خط گیا وزیر اعظم کے پاس، اسے تفصیل لکھی. اس نے کہا میں نے یہ لقب آپ کو نہیں دیا، میری جرت نہیں، یہ تو آپ کے جد نامدار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیا. اب آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے دعا کی. 3 دن کے بعد وہ صحت یاب ہو کر جب دربار میں پہنچا تو بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اسے کہا تم کیسے ٹھیک ہو گئے، تم تو لا علاج مرض میں تھے. اسے سارا واقعہ بتایا تو اس نے منادی کر دی کہ آج سے سید مرتضیٰ کو علم الہدا کہہ کر بلایا جائے گا. اب آپ دیکھیے مجتہد کے درجات. اب دیکھیے سید رضی کا کارنامہ دیکھیے. آج تک نہج البلاغہ کتنی بڑی خدمت ہے. اور پیچھے کون ہے؟ شیخ مفید علیہ رحمہ، محمد بن محمد نعمان اصل نام تھا. 316 ہجری آپ کا یوم ولادت. 4 خط آئے ہیں آقا مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے. 4 خط آپ کے نام آئے. ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اپنے سچے بھائی کے لیے لکھ رہا ہوں جو انتہائی صاحب عقل دوست ہے میرا. دیکھیں بھائی بھی کہہ رہے ہیں، دوست بھی کہہ رہے ہیں. اپنے سچے بھائی کے لیے لکھ رہا ہوں جو انتہائی صاحب عقل ہے. ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اے دین خدا کی نصرت کرنے والے. ایک خط میں لکھتے ہیں اے ہماری محبت میں کامل. آپ دیکھیے اور دیکھیے زیارت ناحیہ. دیکھیے آقا مولا امام زمانہ کا مرثیہ شہدائے کربلا پر زیارت ناحیہ. اور جب شیخ مفید دنیا سے گئے 413 ہجری تو ایک مرثیہ 4 اشعار آپ کے کتبے پر آئے. آج کوئی آواز دینے والا آواز نہ دے، آج آل محمد پہ غم کی گھڑی ہے. تو اس طرح سے منو مٹی کے نیچے چھپ گیا کہ عدل و تقویٰ تیرے اندر سمائے ہوئے ہیں. جب تو اپنے شاگردوں کو درس دیتا تھا تو تیرے امام زمانہ خوش ہوتے تھے. آپ دیکھیے واقعات تو بہت ہیں، واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن
وقت بھی تیزی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک شخص 2-3 لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت وفات پا گئی ہے جو اتنے مہینے کی حاملہ تھی. اب موضوع زیر بحث ہے کہ اس کو اسی طرح سے دفن کر دیا جائے یا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے. تو آپ نے فتویٰ دیا کہ لاش کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, اس کو اسی طرح سے دفن کر دیا جائے. اب یہ جب جنازہ جا رہا تھا اور ابھی قبرستان نہیں پہنچا تھا تو پیچھے سے ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے ان کو روکا اور کہا کہ اب شیخ مفید کا فتویٰ یہ ہے کہ انسانی جان بچانا ضروری ہے, عورت کا پیٹ چاک کر کے پہلے بچے کو نکال لو پھر اس کو دفن کرو. اسی طرح سے کیا گیا. اب چند دن گزرے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا. یہ اس بچے کو لے کر آئے کہ یہ سلام کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں. ان کا کون سا بچہ کیا کہا کہ آپ کا پہلے فتویٰ یہ تھا کہ لاش کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, دفن کر دو. پھر جب ہم جنازہ لے کے جا رہے تھے تو پیچھے ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے کہا کہ اب شیخ مفید کا فتویٰ یہ ہے کہ پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لو, بچے کی جان بچانا ضروری ہے. اب انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے سر پیٹ لیا, انہوں نے کہا وائے ہو شیخ مفید, ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تم نے ایک قتل کا فتویٰ دے دیا تھا. گھر کے باہر بورڈ لگا دیا, آج کے بعد شیخ مفید فتویٰ نہیں دے گا. حکم آ گیا. 2 روایت کے مولا کی تحریر آ گئی اور ایک خود تشریف آوری. کیا کہا مولا نے فرمایا ہم ہیں نا, تم اپنا کام کرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم ہیں نا, تم اپنا کام کرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اب دیکھیے یہ بھی مجتہد ہے اور آپ کے شاگرد سید مرتضیٰ بھی مجتہد ہے. علم و فضل میں سید مرتضیٰ یہ سید رضی سے زیادہ علم و فضل کے مالک تھے, بلکہ ان کو تو کہا گیا کہ یہ مجدد ہے. اب دیکھیے لفظ مجدد آ گیا تو تھوڑی سی تشریح میں کر دوں. مکتب اہل سنت میں ایک حدیث ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام میں ٹیڑھا پن آ جائے گا تو ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو دین کی کجروی کو سیدھا کرے گا. مکتب تشیع اس حدیث پہ خاموش ہے, بلکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ دین کی کجی کی ذمہ داری نائبان امام زمانہ جب تک ظہور نہیں ہوتا زمانہ غیبت کبریٰ میں دین کی کجی کو سیدھا کرنا در حقیقت تو امام زمانہ کا کام ہے, مگر ان کی غیر موجودگی میں ان کے نائبین دین کی کجی کو سیدھا کریں گے. مکتب اہل سنت میں مجددین کی ایک فہرست ہے. ابن خلقان نے بھی دی, ابن اسیر نے بھی دی اور کتابوں میں دی ہوئی ہے. دیکھیے کہ بڑی عجیب بات ہے. پہلی صدی کے مجدد امام باقر علیہ السلام کو مجموعی طور پہ کہا, لیکن ابن خلقان نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام. ابن خلقان کہتے ہیں کہ دوسری صدی کے مجدد جو ہے امام مہدی علیہ السلام ہے, لیکن مجموعی طور پہ ابن اسیر اور دوسرے مکتب اہل سنت کے علماء جو ہیں انہوں نے جو لسٹ دی ہے موجود ہے, وہ پہلی صدی کے مجدد امام محمد باقر علیہ السلام, دوسری صدی کے مجدد جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام, تیسری صدی کے مجدد جو ہے وہ محمد یعقوب کلینی, چوتھی صدی کے مجدد کچھ نے لکھا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور کچھ نے لکھا کہ شیخ مفید, اور پانچویں صدی کے مجدد ہے فضل بن حسن توسی, جناب امام المفسرین کا ان کی تفسیر ہے بہت مشہور ہمارا. انہیں امام بہت سی تفسیریں لکھی ہیں آپ نے, امام المفسرین کا لقب ہے شیخ فضل بن حسن توسی. 5ویں صدی کے مجدد ہے. 6ٹھی صدی کے مجدد کہا گیا خواجہ نصیر الدین توسی. تنہا عباسی حکومت کا تختہ الٹا ہے خواجہ نصیر الدین توسی. انشاءاللہ کل ان کے حالات زندگی میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بشرط زندگی پیش کرنے کی توفیق پروردگار عالم دے تو پیش کریں گے. 7ویں صدی کے مجدد علامہ ہلی. علامہ ہلی کون ہے؟ جنہوں نے تشیعوں کی پہلی اینٹ ایران میں رکھی ہے. اور 8ویں صدی کے مجدد کون ہیں؟ ان کے نابغہ روزگار فرزند فخر الدین کے شاگرد شمس الدین محمد شہید اول.
مجتہدین میں سے یہ پہلے شہید ہے. شہید اول شمس الدین محمد، 9ویں صدی کے مجدد ہے محقق کرکی، محقق کرکی. 10ویں صدی کے مجدد شیخ محمد حسین بہائی. 11ویں صدی کے مجدد ہے علامہ مجلسی. 12ویں صدی کے مجدد ہے محمد وحید بے بہامانی. 13ویں صدی کے مجدد ہے مرزا شیرازی جن کا تمباکو کا فتویٰ مشہور ہوا. اور 14ویں صدی کے مجدد ہے امام خمینی علیہ رحمہ. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے ان نائبان امام زمانہ کو مکتب اہل سنت نے کیسے مجدد کہہ دیا؟ تو عرض کروں کہ امام خمینی علیہ رحمہ کے بارے میں اکابرین جماعت اسلامی ہو یا دوسرے مذہبی پلیٹ فارم سب نے متفقہ، ریکارڈ پر ہے یہ بات، متفقہ طور پر کہا کہ امام خمینی علیہ رحمہ 14ویں صدی کے مجدد ہے اور ہیں. اب آپ دیکھیے اب ان کے مجددین کی لسٹ کہاں ہے؟ ایک مجدد الف ثانی اور کچھ 3-4 لوگوں کی ملتی ہے، لیکن یہ خود ان کی کتابوں میں دیکھیے کتنے باعظمت ہیں یہ مجددین، اور ہم نے ان کے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے. تو آسمان پر تھوکنے سے، آسمان پر تو تھوک نہیں جاتی، واپس اپنے چہرے پر آتی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اچھا اب دیکھیے یہ بھی ان کو بھی کہا گیا کہ یہ مجدد ہے شیخ مفید کو، اور ان کے شاگرد سید مرتضیٰ کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ مجدد ہے 4تھی صدی کے. اختلاف ہو گیا دونوں میں. کیا اختلاف ہو گیا؟ شیخ مفید نے کہا کہ سید مرتضیٰ تمہارے گھوڑے کی زین نجس ہو گئی، میں نے دیکھا کہ تمہارا گھوڑا بیٹھا ہوا تھا، کتے نے اس پر پیشاب کر دیا. تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ گرچہ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میرے ایک گواہ ہے، 2 گواہ ہونے چاہیے. آپ ایک گواہ، لہٰذا میں آپ کے فتوے کو نہیں مانتا. یہ شاگرد اور استاد اور شاگرد کا یہ اختلاف اتنا بڑا کہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا. لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ اس کا فیصلہ مولا امیر المومنین سے کرواتے ہیں. لہٰذا ذریعہ اقدس میں لکھ کر ڈالا گیا کہ یہ واقعہ ہے، ان دونوں میں سے صحیح کون ہے. اب جواب آیا، اب دیکھیے کیا جواب آیا. جواب آیا کہ میرا بیٹا صحیح ہے، میرا بیٹا صحیح ہے، مگر شیخ مفید میرا معتمد خاص ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور اسی طرح دیکھیں اس زمانے میں مجتہد کے اختلاف کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ یہ مجتہد یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. اب مجتہد ایسے نہیں بولتا، قرآن و سنت اور احادیث کو پرکھ کر، دیکھ کر، احکامات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جائے موذی مرض میں ہے، ایک ڈاکٹر آپریشن تجویز کرے گا اور کچھ میڈیسن، دوسرے کے پاس جائے وہ کہے گا آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ میڈیسن، تیسرے کے پاس جائے کچھ اور، چوتھے کے پاس جائے کچھ. تو سب جاہل ہیں آپ کہیں گے، سب اپنے اپنے علم میں دسترس رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں. کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. آپ نے ایک بڑی بلڈنگ بنی ہے، ایک انجینئر کے پاس، آرکیٹیکٹ کے پاس جائے، کیا سب کی ڈرائنگز اور تخمینہ ایک جیسا ہوگا؟ سب میں اختلاف ہوگا. آپ وہاں تو نہیں کہتے یہ بھی جاہل، وہ بھی جاہل، وہ بھی، وہاں تو قبول کرتے ہیں. لہذا مجتہد اس طرح سے نہیں بات کرتا، مجتہد اور فوراً بھی نہیں کرتا. آپ سوال کریں، بہت سارے مورد ایسے ہیں جن کے 6 مہینے تک جواب نہیں آتے. کیوں؟ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. مثلا مجھے دبئی سے ایک کہا، آج سے 2-3 سال پہلے کہا، اس کا جواب بہت دیر سے آیا کہ جی یہ پوچھ کر بتائیں آپ. سوال کیا تھا؟ سوال یہ آیا تھا کہ اب ایک میڈیکل ٹیسٹ بلڈ کا آیا ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو 2-3 ہفتے میں وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ معذور ہوگا، کوئی بیماری کا حامل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو کیا، اور اگر وہ کوئی بیماری کا خدشہ ہو تو اس کو ضائع کر دیا جائے اس حمل کو. تو اس کا جواب 6 مہینے 7 مہینے نہیں آیا. کیوں؟ علماء بیٹھے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اسلام کیا اس طرح سے تھوڑی ہے کہ مجتہد اپنی مرضی کرے گا. اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک نظام کا حصہ ہے. لہٰذا اس کو پھر قبول کیا گیا اور پھر توجیحات کے ساتھ قبول کیا گیا. تو اس طرح سے ہے اور اس کا حکم ہے باقاعدہ. لہٰذا
آپ دیکھیے کہ 1% بھی، آپ دیکھیں دوسرے لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد فقہ ہے جو 1% بھی تبدیل نہیں ہوئی. یہ کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ ایک نظام کا حصہ ہے. وہ نظام ولایت فقیہ کس کا دیا ہوا ہے؟ معصوم کا دیا ہوا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. تو عزیزان گرامی کا یہ لہمہ فکریہ ہیں. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مکمل گفتگو اور ایک ایک مجتہد پر روشنی ڈالنے کے لیے، ان کی کرامات کو بیان کرنے کے لیے، ان کی زحمات کو، اور سب سے بڑھ کر ان کی جو ملاقات امام زمانہ کے واقعات ہیں، مولا کی جیسے سرپرستی حاصل ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار تھا. مگر انشاءاللہ 2 دن کی گفتگو اور باقی ہے، اس میں جو بیان کر سکے انشاءاللہ بہت مطالب ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج 7 محرم ہے اور 7 محرم منسوب ہوتی ہے قمر بنی ہاشم مولا ابوالفضل العباس سے. 4 شعبان 26 ہجری ولادت باسعادت ہوئی. 4 شعبان 26 ہجری. 4 کا عدد آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. 4 کا عدد آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. 4 حقیقی بھائی تھے آپ کے، اور چوتھا نمبر تھا آپ کا. 4 شعبان ولادت ہے، 4 بھائی ہیں، چوتھے نمبر پر آتے ہیں آپ. 4 سال اپنے بابا کے ساتھ کوفے میں رہے. 4 سال اپنے بابا امیر المومنین کے ساتھ کوفے میں. 4 جنگوں میں حصہ لیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. 4 فرزند پروردگار عالم نے عطا کیے. 4 فرزند، جناب فضل، جناب محمد، جناب عبید اور جناب قاسم. 4 فرزند پروردگار عالم نے عطا کیے. 4 ہتھیاروں سے آپ نے جنگ کی ہے. 4 ہتھیاروں سے، تلوار سے، نیزے سے، تیر سے اور گرز کے ساتھ. 4 ہتھیاروں جو مختلف جنگیں آپ نے کی، یہ 4 ہتھیار آپ نے استعمال کیے. اور جنگ کربلا میں یہ ٹوٹل 18 کے قریب ہیں. 4 کے چند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کربلا میں 4 طریقوں سے آپ نے جنگ کی. تلوار تو تھی نہیں، ایک ہاتھ میں مشکیزہ، ایک ہاتھ میں علم. جنگ کیسے کیا آپ نے؟ ہاتھ سے، علم سے، گھوڑے سے. گھوڑا حملہ کرتا تھا اٹھ کے. سموں سے، گھوڑے کے سموں کا استعمال کیا اور اپنے قدموں کا استعمال کیا. اگر تلوار لے کر جاتے تو کون تھا جو بچتا؟ اگر تلوار لے کر جاتے کون تھا جو بچتا؟ بدن اقدس کے 4 حصے ہوئے، 2 بازو، سر اور باقی جسم. 4 حصے ہوئے. سر مبارک نے 4 طرح سے سفر کیا. نیزے پر، ہاتھوں میں کھیلتے تھے، روایات ہیں. زمین پر پھینکتے تھے، گھوڑے کے گلے میں باندھ کر لٹکاتے تھے، اور روایات میں لکھا گھوڑے کے توبڑے میں. وہ قمر بنی ہاشم جو چاند تھا بنی ہاشم کا، کئی گھنٹے مدینے میں لوگ شرف زیارت کے لیے کھڑے رہتے جب جناب علی اکبر اور قمر بنی ہاشم تو دانتوں میں انگلیاں لے لیتے. اتنی قد و قامت تھی کہ رکاب سے پاؤں باہر زمین کو چھوتے تھے.
اور جب شہید ہوئے تو بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب تہ خانے میں آپ کی قبر اطہر پہ ایک عالم دین مزدوروں اور مستری کو لے کے گیا قبر کی مرمت کے لیے، تو ایک مرتبہ سب نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا اور عالم دین سے پوچھا کہ ابو الفضل العباس تو بہت قد و قامت کے تھے، یہ قبر کیوں اتنی چھوٹی ہے؟ تو عالم دین نے رو کر کہا کہ وہ ابو الفضل العباس کوئی اور تھا اور جو دفن ہوا وہ کوئی اور تھا، بدن کے ٹکڑے ہوئے۔ باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کیوں ہے باب الحوائج؟ کوئی زندگی میں خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس طرح سے اطاعت کی کہ آج تک کوئی ایسی وفا اور اطاعت نہ کر سکا، اور پروردگار عالم نے تا شام قیامت باب الحوائج بنا دیا کہ اب جاؤ، جس کی بھی جو حاجت ہوگی تمہارے دروازے سے رد نہیں ہوگا۔ لہذا کتب میں واقعات بھرے پڑے ہیں، مسافروں کی مدد کرنا، حاجت روائی کرنا، دکھی دردوں کے درد کو دور کرنا، ایک دو نہیں ہزاروں واقعات جو ہیں وہ تاریخ میں ثبت ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک جوان جس کی ماں بہت بیمار تھی، اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ عالم دین مولا ابو الفضل العباس کا بیان کرتا ہے روزے کا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان کسی تابوت نما چیز میں کچھ اٹھا کے لا رہا ہے، اس نے ذریعہ اقدس کے پاس رکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو قریب المرگ ہے، ایک عورت ہے جو قریب المرگ ہے۔ اسے ہاتھ بلند کیے اور کیا کہ یا ابو الفضل العباس، میری ماں بیمار ہے، بہت علاج کروایا، اب یہ دنیا سے جا رہی ہے، اس کو شفا دے دے، اس کے سوا میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، میں تنہا ہوں، واحد یہ ہستی ہے میری دنیا میں، اے ابو الفضل العباس تو باب الحوائج ہے، تو اس کو صحت کا رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا۔ عالم دین کہتا ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اس کا سانس اکھڑنا شروع ہوا، اس کا سانس اکھڑتا خرخر کی آواز آنے لگی، اور ایک دفعہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ ایک دم سے متحیر ہوا اور کہا کہ اے باب الحوائج، تو نے میری ماں کو صحت نہیں دی، میں ابھی شکایت کرنے کے لیے نجف جا رہا ہوں، اور تو نے کیوں جس طرح اس سے یہ گستاخی کی۔ میں اس کے قریب آیا اور کہا کہ وہ بندہ خدا اس لہجے میں ابو الفضل العباس سے گفتگو نہیں کرتے، اس سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا معاملہ ہے اور میرے مولا کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے وہ بھاگ کر چلا گیا۔ وہ بالکل جذباتی طور پر بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ کہتا ہے 1 گھنٹہ گزرا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا اس عورت کے بدن میں حرکت ہوئی، پورے قد و قامت کے ساتھ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا یا ابو الفضل العباس، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے زندگی دے دی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا وہ جوان روتا ہوا سین اقدس میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ جب داخل ہوا تو میں نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ اب تو ابو الفضل العباس نے تیری ماں کو صحت دے دی۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ مت پوچھیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں دیوانگی کے عالم میں صحرا میں بھاگتا چلا جا رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر، چاروں طرف دیکھ کر کہتا تھا کوئی ابو الفضل العباس کو باب الحوائج نہ کہے۔ آج سے ابو الفضل العباس باب الحوائج نہیں ہے، میری ماں کو صحت نہیں دی، میں شکایت لگانے کے لیے نجف جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ سامنے سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، اسے میرے رستے میں حائل ہو کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نجف جا رہا ہوں۔ کیوں نجف جا رہے ہیں؟ کہا کہ باب الحوائج نے میری ماں کو صحت نہیں دی۔ اس گھوڑ سوار نے کہا کہ نہیں، تیری ماں کو صحت مل چکی ہے، تو واپس چل اور جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس نے کہا میں اتنا تھک گیا ہوں، اتنا بھاگا ہوں کہ ایک قدم نہیں چل سکتا۔ کہا کہ میرے گھوڑے کے پشت پر بیٹھ جا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پشت پر بیٹھا تو آن واحد میں نے دیکھا کہ میں حرم کے سامنے ہوں۔
اور میں جب نیچے اترا اور اس گھوڑ سوار کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا اس کے دونوں بازو نہیں تھے. میں پیچھے بھاگ اور کہا ابو الفضل مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, آپ ہی باب الحوائج ہیں. اور وہ وقت آ گیا جو امید آل محمد تھا, اور پھر اجازت نہیں مل رہی تھی کہ جناب سکینہ نے مشکل حل کی. اپنے خشک مشکیزے کو لے کر آئی اور کہا کہ چچا پانی لے کر آئیے. بس اب آقا مولا نے اجازت دی, جہاد کے لیے نہیں, میدان میں جانے کے لیے نہیں, پانی لے کر آنے کے لیے, اور ودا بھی نہیں کیا. آپ چلے, ادھر سے آپ چلے, ادھر 40 بچوں کی سردار بی بی سکینہ ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے, یہ بچے بھی ساتھ ساتھ چلے. ایک اور پیچھے پیچھے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی چلے. ایک ٹیلے کی اوٹ میں جب مولا عباس آئے تو پیچھے سے آواز دی, اے بھائی ودا تو کرتے جاؤ. جب کہا نا بھائی ودا تو کرتے جاؤ تو پیچھے مڑ کر دیکھا, اور جب بغل گیر ہوئے تو ایک بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. وہ بھاگ کر خیمے میں گیا اور کہا کہ دونوں ودا کر رہے, وہ تو جنگ کے لیے جا رہے, ودا آخر ہے. ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو مولا حسین نے کہا کہ عباس اب خیمے میں چلو, بیویوں سے بھی ودا کر لو. یہ سب سے مشکل ودا تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بار بار پردہ اٹھتا تھا, بار بار گرتا تھا. 3 ودا بہت سخت تھی. ایک جناب علی اکبر, ایک مولا حسین اور ایک مولا عباس. ہر کوئی دامن پکڑتا تھا اور روکتا تھا کہ ایک دفعہ بی بی پاک آئی اور کہا, ہاتھ پکڑ کر عباس کا کہا کہ عباس چلو میرے ساتھ, میں تنہائی میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. ایک خیمے میں جا کر کہا کہ بیٹھ جاؤ. دونوں بہن بھائی خاک کربلا پر بیٹھ گئے. جناب زینب نے کہا جب میں چھوٹی تھی تو ام ایمن نے مجھے ایک بات کہی تھی جس کو سن کر میں حیران و پریشان ہو گئی تھی. وہ خلش میرے دل میں موجود تھی, یہاں تک کہ بابا کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. میں بابا سے پوچھنا چاہتی تھی کیا یہ بات صحیح ہے, کیا میرے جد نامدار حضرت محمد نے ایسے کہا تھا, مگر میں دیکھتی تھی کہ تخلیہ نہیں ہے. ایک دن وقت مل گیا تو بابا کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا کہ آنکھیں کھولی, تھوڑی سی زرد چہرہ تھا, دنیا سے جانے کا وقت مولا کا قریب تھا. کہا زینب مجھے دکھی مت کرو, میرے سینے سے لگ جاؤ. یہ سینے پر سر رکھ کر روتی رہی اور کہا بابا ایک خلش میرے دل میں ہے. ام ایمن نے مجھ سے ایک بات کہی تھی. مولا نے کہا کون سی بات؟ تو رو کر کہا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں بنیں گی, کیا یہ صحیح ہے؟ تو مولا نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے. تو کہا عباس مولا کے بعد میں سوچا کرتی تھی, بابا کے بعد میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو, جس کے اتنے جوان ہو اور تجھ جیسا بھائی ہو, اس کے ہاتھوں میں کیسے رسیاں بنیں گی. مگر اب جب کہ عباس جا رہے ہو تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب ہاتھوں میں رسیاں بنیں گی. جاؤ عباس جاؤ. اور اب جب گئے تو پانی لینے گئے تھے, گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کیا, مشکیزہ بھرا, ادھر بھر کر چلے. ادھر چھوٹی شہزادی نے کہا کہ چچا پانی لے کر آ رہے, چلو بچوں خیموں میں چلو. ادھر بچے خیموں کی طرف چلے, ادھر چھپ کر گھاٹ میں بیٹھے ہوئے حملہ کیا. ایک بازو قطع ہوا. آپ نے ڈرس پڑا کہ ایک بازو قطع ہو گیا مگر دوسرا بازو سلامت ہے. آپ نے اپنے علم سے جنگ کرنی شروع کی. مشکیزے کو آپ نے دانتوں میں لے لیا, دوسرا ہاتھ قطع ہوا. آپ نے پھر علم اپنے سینے سے لگا کر جنگ کی, اپنی گھوڑے رہوار کے قدموں سے جنگ کی, اپنے قدموں سے جنگ کی. مگر کب تک؟ ایک دفعہ عمر سعد نے کہا تیر اندازوں سے تیر اندازی کرو. اتنے تیر برسے کہ 4000 تیر تو فقط علم مقدس کو لگے, اور پھر 2 تیر آنکھوں پر لگے. یہ تینوں کا لگنا تھا کہ سر پر گرز لگا. ایک دفعہ گرے اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب بھاگ کر آئے,
سر اقدس کو زانو پر رکھا، آنکھوں سے تیر نکالا اور پھر کہا کہ بھائی آنکھیں کھولو، اب یہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ سید الشہداء نے کہا، خون پھر صاف کیا، کہا آنکھیں تو کھولو بھائی، تو رو کر کہا کہ میں شرمندہ ہوں، میں آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا، ہائے میں سکینہ کے لیے پانی نہیں لے کر جا سکا، اور میری لاش کو خیمے پر مت لے کر جائیے۔ ایک دفعہ روح پرواز کر گئی اور کہا سید الشہداء نے، اے میرے علمدار، میری قبر ٹوٹ گئی، کیسے تیری لاش کو اٹھاؤں؟ اے امید خیام، اے میری بہنوں کی امید، اے میرے بہنوں کے محافظ، اے میری شہزادی کے سکا، یہ کیا ہو گیا؟ میرا سب کچھ اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ صدائیں دیتے رہے، عباس لوٹ آؤ، آؤ لوٹ آؤ، اور خود خیمے میں چلو۔ اللہ قوم الظالمین، ماتم عباس۔ یا عباس، سب صدا دیں، یا عباس۔